اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ حجر جو قرآن مجید کا 15 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو سجدے کا حکم دیا تھا، فرشتوں نے سجدہ کیا، یعنی اس وقت جتنے بھی موجود تھے سب کو حکم دیا تھا تو سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو ابلیس جو ہے اب یہ دشمن انسان بن گیا، اس نے خدا کا حکم نہیں مانا اور یہ انسان کا دشمن بن گیا، اور یہ انسان کو ابھارتا ہے کہ وہ بھی خدا کا حکم نہ مانے۔ یہ انسان کی بیداری ہے کہ وہ اپنے دشمن کو پہچان لے کہ ہمارا ازلی دشمن کون ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، چند دن کے لیے اس ریسٹ ہاؤس میں رکھا، اور اس کے بعد حکم ہوا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما، آپ یہ کھاؤ پیو، البتہ اللہ نے فرمایا کہ یہ عارضی ہے، آپ گلہ نہ کریں۔ اب آپ یہاں رہیں مگر ایک مخصوص شجر کے قریب نہ جائیں۔ تو اللہ نے اس کے بعد وہ حضرت آدم علیہ السلام نے دانا کھا لیا جو بھی تھا۔ اب خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ان کو زمین ہی کے لیے بنایا تھا اور ان کو زمین پر ہی آنا تھا، لہذا کبھی بھی ان کا شکوہ نہ کریں کہ انہوں نے کیوں دانا کھایا اور یہاں پر بھیج دیا گیا، چونکہ بہت سے شاعروں، ادیبوں اور مصنفین نے یہ شکوہ کیا ہے کہ کہا کہ آدم علیہ السلام کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہ ہے وہ ہے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ معصیت نہیں تھی، گناہ نہیں تھا، چونکہ گناہ وہاں ہوتا ہے جہاں شریعت ہو، حلال و حرام ہو۔ ابھی حلال و حرام بنا ہی نہیں تھا، شریعت اتاری ہی نہیں گئی تھی، ابھی قلم تشریع چلا ہی نہیں تھا، قانون بنا ہی نہیں تھا، تو کیسے قانون کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے؟ جیسے آپ کوئی جگہ بنائیں، مسجد بنائیں، مسجد کے لیے بھی کوئی قانون بنتا ہے، اور ابھی کوئی قانون نہ بنا ہو اور ایک آدمی مسجد کے اندر آ جائے، آپ کہیں جی آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، تو وہ کہے گا نا کہ کون سا قانون، دکھاؤ کہاں ہے قانون، وہ تو ابھی بنا ہی نہیں ہے، جو قانون بنا ہی نہیں تھا اس کی خلاف ورزی کیسے ہو جاتی ہے؟ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ اس ریسٹ ہاؤس میں رکھنے کا مقصود کیا تھا؟ مقصود یہ بتایا کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں دشمن بھی ہے، آپ اکیلے نہیں ہیں، اور صرف دشمن کا نام نہیں بتایا بلکہ آنکھوں سے اس کی واردات دکھا دی کہ دیکھو یہ کیا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، اور یہ تم پر بھی حملہ کس طرح کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دشمن کی دشمنی کا تجربہ کروایا کہ اس کا طریقہ واردات سمجھو، اور بعد میں جب تک کہ یہ اولاد زمین پر رہے گی تو اسی سے پالا رہے گا، اور یہ روز تمہارے کاموں میں مزاحم ہوگا، اور تم اس سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے۔ جان چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اس کو پہچان لو، اور دشمن شناسی بہت اہم چیز ہے کہ قوم دشمنی میں مبتلا ہو، اس کی طرف سے لاپرواہ ہو جائے،
جیسے اگر کسی کو بیماری لگی ہوئی ہے اور اس بیماری کی طرف توجہ نہ کرے بلکہ سارا زور اس پر ہو کہ یہ مجھے خشک روٹی کیوں کھلاتے ہیں، بلکہ مجھے پراٹھا کھلاؤ تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں، اس کے اندر آلو ڈالو تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں، قیمے والا بناؤ تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ بھائی یہ مسئلہ پراٹھے کے بس سے نکل چکا ہے، تو بیمار ہے، تجھے آفت لگ گئی ہے، آفت غلے سے ٹھیک نہیں ہوتی۔ اسی طرح دشمن کو انسان پہچان لے کہ یہ کس طرح مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، تو پھر اس سے بچنے کا تدارک کرے گا۔ تو دشمن شناسی بہت اہم چیز ہے۔ خداوند عالم ہمیں یہ صلاحیت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔